कमज़ोर पड़ो, ना गम खाओ, और तुम ही सरबुलंद रहोगे अगर तुम मोमिन बनो तो मोहतरम हाजरीन, मैं जिस उन्वान आपके सामने बताया गया है कि मौजूदा हालात में उम्मत मुस्लिमा का क्या जिम्मेदारियां हैं, इसके बारे में इंशाअल्लाह मैं मुख्तसर आपके सामने पेश करूंगा। हम अभी मौलाना अब्दुल क़ादिर उमरी साहब विफ़ाक़ुल उलमा के नाज़िम है हल्क़े आंध्र प्रदेश के, उनको हम समाअत फरमा रहे थे। बहुत सारे बातें अल्हम्दुलिल्लाह सुने हैं। दिल चाहता था कि उनको और थोड़ा वक्त दे दे, और आपसे भी हमारा अदबन गुजारिश है कि वक्त अगर मिलता है तो उनके साथ जो है इस्लामी तालीमात से या फिर कुछ डाउट्स अगर है तो क्लैरिफाई करने का मौका है रात में। ये भी जानते हैं कि हम इनफरादी इबादत ज़्यादा करना चाहिए। बहरहाल आपके सामने मैं सिर्फ 2 बातें कहकर मैं ख़त्म करूँगा। अभी जो बातें जो कुरान में मजीद की जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, मोहतरम हाज़रीन, ये आयत दरअसल मैं ये कहता हूँ कि जितने भी हमारे लोग जो दीन के काम करते हैं, चाहे वो अपने ज़िंदगियों को लगाते हैं इस्लाम के लिए और इस्लाम के लिए अपना वक्त लगाते हैं, अपने टैलेंट्स को लगाते हैं, अपने ज़िंदगी के अंदर इस्लाम के मुताबिक चलने के लिए इरादे करते हैं, तो गोया इन लोगों के लिए अल्लाह ताला इसमें खुशखबरी रखा है। ये आयत के अंदर जो लोग भी इस्लाम के लिए अपनी ज़िंदगी लगाते हैं, तो गोया ये आयत उनके घरों के सामने लगाना चाहिए। अगर वाकई इस्लामिक मिशन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मिशन के लिए जो काम करते हैं और इरादा करते हैं कि जन्नत हासिल करने के लिए, और उसके लिए तो हर दिन काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि दीन के अंदर जो कुछ दिन इस्लाम के ऊपर चले उसके बाद में इस्लाम को छोड़ दिए, ऐसा नहीं है। उनके लिए खुशखबरी नहीं दे रहा अल्लाह ताला, उन लोगों को दे रहा कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन पर अपनी ज़िंदगी को कायम करते हैं। नस्बुलैन, अल्लाह की जो ज़मीन पर अल्लाह की क़ानून को नाफिज करने की जद्दोजहद करते हैं, जिहाद करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, कोशिशें करते हैं, जितनी अपनी टैलेंट्स के मुताबिक कोशिश करते हैं। तो इसके अंदर मैं सिर्फ 2 बातें बताना चाहता हूँ। तो गोया इसके अंदर ये बात अल्लाह ताला ने उन लोगों को खुशखबरी दी कि आप जो लोग दीन पर चल रहे हैं कॉन्फिडेंट के साथ, यकीन के साथ, अल्लाह मुझे इस मेहनत जो कर रहा हूँ मैं इस दुनिया के अंदर, जिसने अल्लाह ताला जो मुख्तसर ज़िंदगी दी हैं, इस ज़िंदगी के अंदर मैं ये तय कर लिया हूँ, मैं इरादा कर लिया हूँ कि मैं इस्लाम पर चलूँगा, चाहे दुनिया इधर का उधर हो जाए या उधर का इधर हो जाए, नॉर्थ ईस्ट हो गए, साउथ नॉर्थ हो गए, कोई परवाह नहीं है, मुझे तो इस्लाम पर चलना है। मैं किसी हाल में कंप्रोमाइज़ नहीं होऊंगा, मैं इस्लाम से हट कर नहीं जाऊँगा, इस्लाम पर ही चलेंगा। अगर ये तय करे, ये इरादा करे, तो ऐसे इरादा करने वालों के लिए अल्लाह ताला खुशखबरी भेज रहा है। ऐसी खुशखबरी आप लोगों को जो है ना डरना नहीं चाहिए। कैसी बात देखिए, जबकि ज़माना आगे मैं चलकर वो बात बताऊंगा, जबकि अल्लाह ताला खुशखबरी दे रहा है कि तुमको डरना नहीं चाहिए और गम करने की ज़रूरत नहीं, गम करने की ज़रूरत नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं। पूरी दुनिया आज डर रही है और परेशान हालत में, तो इस वक्त अल्लाह ताला खुशखबरी दे रहा है कि जो दीन पर चलने वालों के लिए ये खुशखबरी है आप लोगों के लिए। चाहे आप जो है ना डरने की ज़रूरत है, ना गमगीन होने की ज़रूरत है, या फिर अल्लाह ताला बोलता है कि तुम ही सरबुलंद होंगे, तुम ही अपर हैंड होंगे, तुम ही कामयाब होंगे, तुम ही जो है आगे बढ़ेंगे। शर्त बोल रहा अल्लाह ताला, उसके बाद कंडीशन अप्लाई कर रहा। क्या कंडीशन? शर्त है कि तुम मोमिन बन के जियो, शर्त है कि तुम मुसलमान बन के जियो। तो ये कंडीशन अल्लाह ताला रखता है कि हम चेक कर लें क्या वाकई मैं मुसलमान हूँ, वाकई मैं मोमिन की ज़िंदगी अदा कर रहा हूँ। जो भी हालत आएंगे दुनिया के अंदर, क्या उस हालत पर मैं ठहरा हूँ क्या? तो ये गोया हम जायज़ा लेना चाहिए। उस वक्त जो है अल्लाह ताला उन लोगों के लिए खुशखबरी दे रहा है कि आपको जो है डरने की ज़रूरत नहीं। तो इसका माना क्या है बताइए? इसकी माना क्या होता है? डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका माना है कि अभी अभी मौलाना ने बड़ी तकरीर में बात रखी, मौत को याद करें। मोमिन को मौत की डरने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी आ सकता, इट कैन कम एनी टाइम। आपको बोल कर नहीं आता, अभी बोला मौलाना बताए, मैसेज देकर नहीं आएंगे, मलकुल मौत
मैसेज देखने आएंगे, सोब तैयार करो, विरासत बांट लो, सोब कर लो, अब समझो कि तुम जन्नत को लेके जाना है तुमको बोल के नहीं आता, अनाउंसमेंट करके नहीं आता, जैसे रेलवे स्टेशन में अनाउंसमेंट ऐसे नहीं आता, मगर कभी भी आ सकता है। इसलिए मोमिन को चाहिए कि वो इस्लाम पर ही इस्तकामत के साथ रहना चाहिए। तो गोया डरने की ज़रूरत नहीं, मौत भी आया तो वेलकम करता है, ठीक है, अल्लाह ताला की अमानत है, वो मौत अल्लाह ले सकता है, कभी भी ले सकता है, उसकी अमानत है, आपको क्यों डरना है? मैं तो इस्लाम पर चल रहा हूँ, इस्लाम के अकीदे को अदा कर रहा हूँ, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं रोज़ा रख रहा हूँ, मैं ज़कात अदा कर रहा हूँ, मैं जो है गरीबों का, यतीमों का, बेवाओं का जो अल्लाह ने मुझे हैसियत दिया है और मेरा तालीमात का जो इल्म दिया है मैं फैला रहा हूँ, तो मुझे क्या डरना है? मौत आना चाहिए तो आना चाहिए, वो आएगा, तो मौत के लिए कोई डरने की ज़रूरत नहीं और गमगीन होने की ज़रूरत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मुसलमान आज बहुत परेशान होता है, तो अल्लाह ताला कहता है कि मोमिनो तुम परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अगर तुम मोमिन का ज़िंदगी जी रहे तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद क्या कर रहा है अल्लाह ताला? ये बात खुशखबरी दे रहा है कि तुम ही जो है अपर हैंड होंगे, तुम ही आलम बरदार होंगे, तुम ही कामयाब होंगे। किसके मुकाबले में कर रहा है? तो दुनिया के अंदर जो हालात है उसके मुकाबले में अल्लाह ये बात कह रहा है कि तुम ही सरबुलंद होंगे। शर्त है कि तुम मोमिन की ज़िंदगी को आदत डालो, शर्त है कि मोमिन की ज़िंदगी को अपनाओ, मोमिन की ज़िंदगी जियो। क्या जी रहे हैं या नहीं रहे? ये हमारा एक दूसरा सवाल है कि अल्लाह ताला जब खुशखबरी भेजता है तो दूसरा सवाल ये है कि ये सवाल करना चाहिए कि हमारे अंदर जो एक आदमी को समझो कि किसी को क्वालिफिकेशन, एक आदमी को क्वालिफाइड हुआ है, एक अपॉइंटमेंट की है, तो अपॉइंटमेंट करने के बाद बताइए कि कोई सी भी दुनिया के अंदर जिसको भी अपॉइंटमेंट करते हैं तो उसको रूल्स बताते हैं। अरे भाई तुम ड्यूटी 8 आवर्स करना चाहिए, यू शुड डू वर्क फॉर 8 आवर्स, 8 घंटे काम करना है, उसके बाद तो करप्शन नहीं होना है, करप्टेड नहीं बनना है, और जो हुकूक जो हुकूमत ने दी है उसको बराबर पहुंचाना है। एज ए कलेक्टर, एज ए रेलवे एम्प्लॉय, कोई भी हो, इसको एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, उसके मुताबिक अगर वो जीता है, उसके मुताबिक उसको अमल करता है, उसके मुताबिक वो चलता है, ड्यूटी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करता है, तो क्या होता है बताइए? हुकूमत में क्या होता है? ही विल बी रिवॉर्डेड, रिवॉर्ड्स देते हैं। कितने रिवॉर्ड्स? पुलिस स्टेशन जाकर देखिए, कोई आदमी चक्रवर्ती बोल के दिया है, कोई पुलिस IAP ऑफिसर सिंसियर से काम करा है, बहुत मेहनत करा है, डेडिकेटेडली वर्क करा है, किसी को भी डरा नहीं और करता है, उसको रिवार्ड्स देते हैं, चक्रवर्ती रिवार्ड, वो रिवार्ड। अब पुलिस स्टेशन में जाए आपको दिखाएंगे IPS ऑफिसर ये फलाने करा, उसका लिस्ट रहेगा, सिंसियर लोगों का लिस्ट रहेगा, तो अंदाजा लगा है कि इन लोगों को चंद दिन के लिए जब इन्होंने मेहनत की तो उनको रिवार्ड दे रहा है। आप तो जो तवील जिंदगी हमारे सामने है, आखिरत है, जो हमेशा हमेशा रहने का है, बहुत बड़ी जिंदगी है, उस मुकाबले में छोटे जिंदगी के लिए आप कॉम्प्रोमाइज कैसा हो सकते? बोलिए, मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, कैसे कॉम्प्रोमाइज हो सकते? कॉम्प्रोमाइज किसी हाल में मोमिन की जिंदगी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती। वो ये नहीं कह सकता कि मैं इस्लाम से दूर हो जाऊंगा, नमाज मेरे लिए सुस्ती है, नमाज मेरे लिए फायदा नहीं है, ऐसा कभी नहीं कहेगा मोमिन। मोमिन ये कहेगा मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं होता हूँ, 5 वक्त नमाज पढ़ूंगा मैं जरूर, रमजान जब आता है तो रोजा रखूंगा मैं जरूर। यह भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता कि जब मेरी ज़कात देने की मुझे अल्लाह सलाहियत दी है, ताकत दी है, पैसा दिया है, तो मैं ज़कात बराबर अदा करूंगा। ये कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, हमेशा जो है इस्लाम से वो दूरी नहीं हो सकता। अब मिसाल के तौर पे इस दुनिया के अंदर ये भी देखा जाता है कि कई लोग जो है कॉम्प्रोमाइज की ज़िंदगी जीते हैं। तो मिसाल के तौर पे मेरे बच्चों को कॉलेज भेजना है, मैं यही तय कर लेता हूँ, यही इरादा करता हूँ कि मेरे बच्चों को बुर्का के साथ मैं भेजूंगा, मगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता हूँ कि बे हिजाब मैं उसको भेजूंगा, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। तो ये ज़िंदगी, अगर ये कॉम्प्रोमाइजिंग ज़िंदगी अगर जीएंगे, अगर खुदा ना खास्ता थोड़े देर के लिए हम लोग हर चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करते जाएंगे, मेरा बच्चा नमाज नहीं पढ़ रहा, कोई परवाह नहीं, मेरी बीवी नमाज नहीं पढ़ रही, कोई परवाह नहीं, मेरी बच्चियाँ कॉलेज बेहिजाब जा रहे, बेपर्दा जा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर प्रॉब्लम नहीं है, तुम इस तरह कॉम्प्रोमाइज़ करते जाएंगे, अल्लाह ताला भी तुम्हारा कॉम्प्रोमाइज़ करता है। चलो तुम सब चीज़ों के लिए मेरे खिलाफ कॉम्प्रोमाइज़ हो गए, मैं भी तुमसे कॉम्प्रोमाइज़ है जहन्नम में डालने के लिए। आई एम ऑल्सो कॉम्प्रोमाइज विथ यू, मैं भी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ हूँ। अब तुम सब कॉम्प्रोमाइज़ होते चले ना दुनिया में, नमाज नहीं है, फिक्र नहीं है, बच्ची सो रही है, उठाने के लिए तैयार नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ की ज़िंदगी की ना। अब मेरे से भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाओ, मैं जहन्नम में डालने के लिए तैयार हूँ। तो ये ज़िंदगी है। मगर जो आदमी, जो मोमिन, जो इस्लाम के मुताबिक जीता है, तो उसके लिए खुशखबरी दे रहा है सूरह आल इमरान के अंदर। जो आदमी इसके खिलाफ चल रहा है, तो गोया अब बताइए कि मौजूदा हालात के बारे में 1-2 बातें बताकर मैं गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। तो मौजूदा हालात आप बताइए, दुनिया के सामने अगर मैं मौजूदा हालात क्या है, व्हाट इज़ द सिचुएशन, व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन
میں خالی انڈیا کی بھی بات نہیں ہوں، اننت پور کی بات نہیں ہوں، تم خود بولیں گے، تمہارا علم بولیں گا، تمہارا تجربہ بولیں گا، کیا بولیں گا بتائیے؟ اسلام پر حملہ ہو رہا، کیوں ہو رہا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام پر حملہ ہو رہا کیوں ہو رہا؟ اگر اس کا ایک تھوڑا سا جائزہ لیں گے، اس دیش کے اندر دیکھیں گے، تو ہمارے اوپر جو مصیبت آتے ہیں تو فوری بولتے ہیں، ہمارے اوپر جو ہے طوفان جیسا مصیبتیں آ رہے، تکلیفیں آ رہے، ان کو مسلمانوں کو ختم کر رہے، وہ کرا، یہ باتیں تو آ رہے. اس سے پہلے ہم جو سوچتے نہیں ہے کہ ہم کس چیزوں کو کمپرومائز ہو کر زندگی گزار رہے، اس کا مصیبت یہ اللہ تعالیٰ نے دے رہا ہے ہم کو. ہم کمپرومائز ہو کر زندگی گزار رہے. کس طرح کی کمپرومائز بتائیے؟ نماز پڑھ رہے ہیں لوگ، اللہ کے گھر کو آباد کر رہے ہیں، اللہ جو نماز کے ذریعے اس کو جنت دینے کا وعدہ کرا، کیا ہم نماز سے کمپرومائز ہے؟ اگر بتائیے کہ ڈیٹا بتائیے. ملک محتسم خان صاحب تحفظ ملت کے سینٹرل کے سیکریٹری ہے آل انڈیا کے، انہوں نے ایک موقع پر بتایا کہ بتائیے کتنے مسلمس دنیا کے اندر ہے، جسٹ ٹو ٹیک پرسنٹیج لیجئے. آپ بتائیں گے پرسنٹیج کہ 2 صف بھی نہیں بھر رہا صاحب بولتے. اب کوئی جگہ بھی پوچھیں گے، نہیں صاحب ہمارے گھر کے محلے کا مسجد ہے، یہ 1 صف بھی نہیں بھر سکتا. اور ایک محلہ کو پوچھیں گے، بھائی امام پڑھ رہا، مؤذن پڑھ رہا نماز، اور 1-2 مقتدیاں پڑھ رہے. بھائی کمپرومائز، یہاں کمپرومائز ہو رہے، نماز نہیں پڑھ رہے تو بھی اللہ کے گھر کو آباد نہیں کر رہے. اب اسی طریقے سے دوسرا بھی اسلامی کا دوسرے بھی اگر معاملات لیجئے، ڈوری سسٹم. یہ بات جب بولتا ہوں تو مجھے کوئی بولنے کی ضرورت نہیں، آپ بولتے، آپ کی تجربہ بولتا. ارے ڈوری سسٹم یاسر بھائی نے بتایا تو میں اگر آنسر دوں تو میرا دل کہتا ہے کہ 99% یا 95% ڈوری لے رہے ہیں. کیا اللہ کے رسول کے خلاف نہیں ہے؟ اللہ کے قانون کے خلاف نہیں ہے بات؟ کمپرومائز. ڈوری لینا اچھی چیز ہے، ہم ڈوری لے رہے ہیں، ہم ڈوری لیں گے اور ستائیں گے. ڈوری لیں گے بھی، پھر لڑکی کو ستائیں گے بھی. کتنا اچھی بات ہے، کمپرومائز ہو کے جی رہے. بتائیے کوئی مسلمان ہمت سے کہ نہیں ڈوری سسٹم نہیں ہے، لوگ بغیر ڈوری شادی کر رہے. تھوڑا تو پرسنٹیج بتائیے. اتنا دین پھیل رہا ہے، ویڈیوز پھیل رہے، علماء نے تقریر کر رہے، مولانا نے بڑی بڑی تقریریں کر رہے. کتنے چینجز آئے دنیا کے اندر، کتنے آپ کے جو ہے ایٹیٹیوڈ کے اندر چینجز آئے ہیں. رمضان بھی آ رہا ہے. رمضان اسی لیے تو آیا آپ کے اندر بدلانے کے لیے، آپ کے ایٹیٹیوڈ بدلانے کے لیے آیا. مسلسل ایسی ٹریننگ دنیا میں کہیں نہیں دی جاتی. تو 30 days بالکل جو اللہ کا ڈر خوف بٹھانے کے لیے مسلسل 30 days ٹریننگ دیا جاتا ہے. ابھی پروگرام کے اندر امیر مقامی نے ایک بات بتائی، کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں. ایسی ٹریننگ ہے، چاہے تو اس کی طاقت ہے کہ وہ پانی کہیں پہ پی سکتا ہے، پولیس کو بھی آنکھ موند سکتا ہے، امی کو بھی موند سکتا ہے، بابا کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے، معاشرے کو بھی دھوکہ سکتا ہے، کہیں جا کے پانی پی سکتا ہے، اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتے. مگر کیسی ٹریننگ دے رہے ہیں؟ تو اس کا یہ تقویٰ رہتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، ہر حال میں مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. میں جہاں بھی جاتا ہوں اللہ کی نگاہ ہے، میں اندھیرے میں ہوں تو اللہ کی نگاہ ہے، روشنی میں ہوں تو اللہ کی نگاہ ہے، پہاڑ کے پیچھے ہوں تو باتھ روم میں جا رہا ہوں تو اللہ دیکھ رہا ہے. کیسی اس کی ٹریننگ، 30 دن مسلسل اس کو ٹریننگ دیا جاتا ہے. اور بتائیے کہ یہاں پر بات یہ بھی آنا چاہیے، میں 1-2 باتیں بتا کر ختم کروں گا. تو ہم کو میں ایک بات کر رہا تھا کہ نماز کے بارے میں پرسنٹیج، اب چاہے اب آپ لوگ محسوس کرتے رہتے، تھوڑا سے رمضان ختم ہونے دیجئے. جو لوگ مسجد میں دکھ رہے ہیں وہ بھی نہیں دکھیں گے. یہ کون بولتے؟ مسلمان بولتے. کوئی اور نہیں بول رہا، غیر مسلم نہیں بول رہا، مسلمان بولیں گے. آفٹر رمضان آپ کو مسجد میں جو آباد تھی، جو نمازیں پڑھتے تھے 40-50 لوگ، وہ آپ 10 بھی نہیں رہیں گے. آپ خود بولیں گے یہ بات، تجربے کے ساتھ بولیں گے آپ. جیسا 27 ختم ہو جائیں گا کوئی دکھیں گے نہیں مسجد کو، یہ اندازہ آپ خود بولیں گے. تو اسی طریقے سے ڈوری سسٹم میں کمپرومائز ہوتے چل رہے آپ. اسی طریقے سے جو ہے سماج کے اندر جتنے برائیوں کے اندر بتائی کہ مسلمان ہر برائی کے اندر موجود ہے اور کہہ رہے کہ میرے اوپر مصیبت نہیں آنا. اتر پردیش کے اندر جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور سماج کے اندر جو مسلمان کو اوپر تکلیفیں آ رہے، پریشانی آ رہے، نہیں ہونا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. جب نہیں ہونا چاہیے جب بتا رہے ہیں، پھر کیوں تم اللہ کے دین پر کمپرومائز نہیں ہو رہے؟ میں کیوں نماز نہیں ادا کر رہا ہوں؟ کیوں نماز کو قائم نہیں کر رہا ہوں؟ کیوں میں ڈوری سسٹم کو جو ہے ختم کر کے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، شریعت کے مطابق شادی نہیں کر رہا ہوں؟ ایسا برائیوں کا اگر تذکرہ کرے، کون سا ایسا برائی ہے جو ہمارے اندر نہیں پائے گا؟
ہر طریقے کے برائی آج چکا ہے. اور بنیادی نماز جس سے اللہ کے تعلق مضبوط ہوتی ہے اس کے اندر بھی مسلمان کا پرسنٹیج نہیں ہے. اب کیلکولیشن کر دیجئے تو 5% بھی لوگ بتا رہے کہ 5 to 10% بھی 5 وقت کا پابندی کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہے. تو اللہ تعالیٰ جب تم کو یہ مشن دیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری نبی ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ تو تم کو یہ ذمہ داری سونپا ہے، تو گویا اگر یہ ذمہ داری اگر آپ ادا نہیں کریں گے، گویا محترم حاضرین، میں ایک بات غور سے آپ سماعت فرمائیے، میں انشاءاللہ یہ بات بتا کر میں انشاءاللہ ختم کروں گا. تو گویا امت مسلمہ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کو جو آج ذمہ داری دیا گیا ہے، اگر آپ نہیں نبھائیں گے، آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے کر اسلام پر چلنے کا آپ کو توفیق دیا ہے، امت مسلمہ کو اس موجودہ حالات میں اگر وہ امت غفلت سے، وہ امت نادانی سے اگر اسلام کو چھوڑ دی، اور یہ نہیں سمجھنا کہ یہ اللہ تعالیٰ اس کا کام نہیں کرے گا، بالکل جو ہے اللہ تعالیٰ آلٹرنیٹ اس کے بدلے میں بہت سارے کام لے گا. مثال کے طور پہ میں بتاتا ہوں کہ دنیا کے اندر ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بنا کر مسلمان کا نام سے لوگ دنیا میں جی رہے ہیں، تو مسلمان کے خلاف بھی جی رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے جگہ پہ ان کو ہٹا کر کہیں لوگوں کو اسلام قبول کرتے ہوئے وہ لوگ اللہ تعالیٰ آلٹرنیٹ ان سے اسلام کا کام لیا ہے. ایسا ہسٹری میں دیکھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لیتے ہوئے آج تک، اور دیکھیں گے سینکڑوں لوگ، ہزاروں لوگ اسلام قبول کر کے اللہ تعالیٰ ان سے بڑا کام لے رہا ہے. آج تم اور میں ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو سونپی تھی، آج یہ ذمہ داری اگر ہم نبھائیں گے نہیں تو سمجھو نہیں کہ اللہ تعالیٰ بھوکا ہوگا، نقصان ہوگا. نہیں، ہم نقصان ہوں گے. ہم اسلام پہ نہیں چلیں گے تو ہم نقصان ہوں گے. اگر اللہ تعالیٰ اس جگہ پہ یہ نقصان کو آلٹرنیٹ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بتایا کہ خالی ہزاروں مثال ہے، تھاؤزنڈس آف ایگزامپلس ہے. آپ کچھ معلوم ہے، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اڈیار صاحب جو تمل ناڈو کے تھے، اڈیار صاحب کو سی ایم کے پولیٹیکل ایشوز میں جیل میں ڈالا تھا. تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ جیل میں اس کو ہدایت دینا تھا. جیل میں گیا تو لوگ سوچیں گے جیل میں کیوں گیا، لڑکے جھگڑا کر کے روڈی کام کر کے جیل میں گیا رہا تھا بولتے لوگ. تو بہرحال جیل میں گئے تھے اڈیار صاحب. تو جب جیل سے انہوں باہر آ رہے ہیں تو عبدل اڈیار بن کے آئے اور ایسی کتاب لکھے، اسلام جس سے مجھے عشق ہے، اسلام مائی فیسینیشن. اس کا ترجمہ ہندوستان کے جتنی لینگویجز میں اس میں کتاب ہوا ہے. کتنی بہترین کتابیں ہیں اس میں، توحید کے بارے میں وغیرہ. ایسا اگر میں لسٹ اگر پڑھوں گا پوری رات میں بتا سکتا ہوں کہ لسٹ میں کتنے لوگ ہیں. یوسف کیٹسٹن سٹیون جو پاپ سنگر تھا، ڈانس کرتا تھا، عورتوں کے ساتھ ناچتا تھا، اس کے زندگی سب عورتوں کے ساتھ زنا کیا ہے، عورتوں کے ساتھ ناچ گانا کیا ہے، جس کا نام کیٹسٹن سٹیون، پاپ سنگر آف دی ورلڈ، دنیا میں بہت بڑا پاپ سنگر تھا. اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیا. یوسف اسلام بنا ہے، وہ یوسف اسلام بنا ہے. 1986 میں جماعت ایس آئی او کے کانفرنس کو حاضر کیا تھا، یہاں پر ہندوستان کو آیا تھا ایس آئی او کے کانفرنس کو. اب ایسا اگر لیتے جائیں گے تو بہت سارے مثالیں ملتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ ایسے ٹیلنٹڈ لوگوں، انٹلیکچوئلس کو بھی دنیا کے اندر، جس کے نام ہے ڈاکٹر کتمور، ڈاکٹر کتمور، جو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت دیا ہے. اور وہ ریسرچ اسکالر تھا، وہ اور گائناکولسٹ، بہترین ڈاکٹر تھا. وہ ڈاکٹر نے ریسرچ کیا کہ قرآن کو جب پڑھا تو بتایا کہ میں جو کتاب لکھا ہوں، جو بچہ کیسا جنم لیتا ہے اسٹیج بائی اسٹیج، تو میرا کتاب میں غلط ہوا ہے. قرآن مجید کے اندر 1450 سال پہلے جو نازل ہوا ہے اس میں کریکٹ ہے، میں کریکشن کر رہا ہوں، یہ اللہ کی کتاب ہے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں. تو ایسا سینکڑوں لوگ ایمان لائے. ہم اگر یہ دین کا کام تم اور میں اور ذمہ داری کے ساتھ نہیں کریں گے تو یہ نہیں سمجھنا کہ دین کا کام نہیں ہوگا، دین کا کام رک جائے گا. نہیں، ہم اگر نہیں کر رہے تو ہمارا ہی نقصان، اگر ہم کر رہے ہیں تو ہم فائدہ میں ہوں گے. کیونکہ میں آپ کو آخری بات بتا کر ختم کروں گا کہ گویا یہ ذمہ داری کس کو دیے تھے اس سے پہلے؟ یہی کام موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے امت کو ذمہ داری دیے تھے، تو وہ لوگ توحید پرست تھے، وہ لوگ توحید پر جم گئے تھے. اللہ تعالیٰ خوشی سے ان کو انعامات دیتا گیا، ان کے جو ہے جو خواہشاں ہیں وہ پورا کرتا گیا. مگر وہ امت کیا کیا؟ اللہ کے خلاف اور نبی کے خلاف، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، اور موسیٰ علیہ السلام کو انکار کرنا، اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ نعمتوں کو دیا تھا اس کا انکار کرنا. اس طرح جو وہ امت ایسا کرتی گئی تو اللہ تعالیٰ یہ اس امت کو ڈسمس کر دیا. آپ تاریخ میں دیکھیں گے تو کہیں ڈسمس کیا. تو آج جو حالت ہمارا موجودہ ہے، وہ زمانے میں وہ حالت تھی. موجودہ حالات آج جو دیکھ رہے ہیں ہمیں، جو پریشانی ہو رہی ہے، مسلمان پر ظلم زیادتی ہو رہی ہے، اس زمانے میں بھی تھی. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ،
جا کر اللہ تعالیٰ کے ہدایت کو پیش کرو. مان لیا تو ٹھیک ہے, نہیں مان لیا تو ٹھیک ہے. تو کم سے کم تم کو اللہ تعالیٰ 9 عذاب بھیجا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے دعوت پر جو قبول نہیں کرا فرعون, اس کو 9 عذاب بھیجا ہے, الگ الگ عذاب. جو کھائے تو پیے تو خون ہو جانا, مینڈکوں کا عذاب, آپ دیکھیں 9 عذاب بھیجا اللہ تعالیٰ. اور اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ وہاں ایسا سچویشن لایا تھا کہ تھوڑے ہی دیر میں لوگ اسلام قبول کرے ہیں. جو اسلام کے خلاف آئے تھے, موسیٰ علیہ السلام کو ڈر بھی پیدا ہوا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نے ڈرے تھے, تو ان کو پیغام پہنچانے میں جب انہوں نے اپنے رستے کو پھینکا تو سانپ بن کر جو اس وقت جو ہے انہیں مشرک اسلام کے خلاف جو فرعون نے ان کو لایا تھا جادوگروں کو, اس جادو کے سامنے اللہ تعالیٰ جب حکم دیا فرعون کو تو تم جو ہے اژدھا کو پھینکو سامنے, تو اژدھا سانپ بن کر پورے نگل گئے. تو گویا یہ مان ہوتا ہے کہ تھوڑے ہی وقت میں ڈر گئے تھے موسیٰ علیہ السلام, تھوڑے میں اللہ تعالیٰ ہمت دیا اور تھوڑے ہی دیر میں وہ تمام جو جادوگر پورے اسلام قبول کرے. کیسی قربانی. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم دیکھنے میں ہندوستان کے اندر لگ رہا ہے کہ بہت بڑے بڑے ظالمہ ظلم کرنے آ رہے ہیں, ایسا ظالمانہ حرکت کر رہے ہیں, مسلمانوں کو تکلیف دے رہے ہیں, مسلمان تکلیف دے رہے ہیں. تو ایسے حالت میں آج بھی ہم ایمان پر کھڑیں گے اور استقامت پر کھڑیں گے تو اللہ تعالیٰ خوشخبری بھیجتا ہے کہ تم ہی غالب ہوں گے, تم ہی جو ہے سربلند ہوں گے, تم ہی کامیاب ہوں گے. ایسے حالت میں بھی بتا رہا ہے کہ جس حالت میں موسیٰ علیہ السلام تھے, جس حالت میں وہ لوگ تھے, تیار تھا کہ فرعون کو ختم کرنے کے, مگر اللہ تعالیٰ خود جو ہے فرعون کو ختم کیا. یہ واقعہ بہت لمبی تھی. اب دیکھیں وہ مشن جو ہے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو دیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام جس کو ہم عیسیٰ علیہ السلام کے قوم کو جو کہتے ہیں ہم, جو انجیل کتاب پر ایمان لائے تھے, وہ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ ایک موقع دیا کہ تم جو ہے توحید پرست ہے. وہ لوگ بھی جو ہے توحید سے ہٹ کر جو ہے وہ لوگ بھی جو ہے اللہ کا کتاب کو انکار کرے, یہاں تک کہے کہ حضرت مریم کو خدا بولے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بولے, نہ جانے رسول کو انکار کرے, یعنی انجیل تورات کو انکار کرے, موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو بھی انکار کرے, عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انجیل کو بھی انکار کرے. اب کر کے اتنے کتابیں بنائے ہیں, 66 to 72 ٹیسٹمنٹس بنائے ہیں, 72 کتابیں ہیں. تو آج ہم کو اللہ تعالیٰ آخری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو موقع دیا, ہم اور آپ خوش نصیب ہے جو اس اسلام پر ہم چلنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ جو ہم پہ جو ذمہ داری سونپا تھا. تو یہ اگر سمجھو کہ اگر آپ اور میں اس پر استقامت نہیں رہیں گے, اس پر قائم نہیں ہوں گے, گویا ہم جو لوگ نقصان ہوں گے, آخر جو ہے نقصان ہوں گے کہ گویا ہم جو ہے یہ راستے پر اگر نہیں چلیں گے تو گویا سمجھو کہ تم کو ہٹا کے اللہ تعالیٰ اس دوسروں کو لا کر اس جگہ رکھے گا. وہ لوگ بالکل اسلام پر استقامت کے ساتھ رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ سورہ فصلت کے اندر بھی تم جو ہے اللہ کے بندے ہیں, تم ڈرنے کی ضرورت نہیں, خوف کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرشتے بھیج رہا ہے, تو فرشتے بھیج کر جو ہے تمہاری ہمت افزائی کر رہا اور جنت کی خوشخبری دے رہا جو اللہ کا وعدہ ہے. تو یہی وعدہ کے لیے ہم طویل زندگی ہمارے سامنے ہے. تو چھوٹا مختصر زندگی کے اندر ہم غفلت میں نہ پڑے, مختصر زندگی کے اندر ہمارے جو ہے دنیا کے اندر اسلام کے مطابق چلنے کی کوشش کرے, غفلت میں نہ آئے, اپنا وقت بیکار نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ 24 گھنٹے دیا ہے, تو 2 وقت ہم کو دیا ہے, جو زندگی اب ہم کو دیا ہے, کل ہو سکتا ہے یہ زندگی ختم ہو جائیں گے. تو لوگ کہتے ہیں کہ آج رمضان میں زندہ ہوں, آنے والے رمضان میں زندہ ہے یا نہیں پتہ نہیں, وقت ختم ہوا. تو آنے والے جو ہے رمضان زندے ہوتے نہیں ہوتے. آج موجودہ حالت میں وقت دیا ہے اللہ تعالیٰ, اس وقت کو اگر ہم صحیح استعمال نہیں کریں گے, اس کا ایک دوسروں کا تعاون نہیں کریں گے, نیک کام کے اندر آگے نہیں بڑھیں گے تو نقصان ہوں گے. تو اس چند باتیں تھے. اس موقع پر اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس راہ پر استقامت کے ساتھ چلنے کی اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ہمیشہ توکل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.